السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چین بالادستی کی مخالفت کرتا ہے، امریکہ میں چین کے سابق سفیر۔ یورپی یونین کا چین سے ڈی کپلنگ کا کوئی ارادہ نہیں، یورپی کمیشن کی صدر۔ اور فلسطین اسرائیل تنازع کے آغاز کے بعد سے 2 ماہ کے دوران 18,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو نے 8 دسمبر کو ایک اجلاس بلایا جس میں معاشی کام کا تجزیہ اور مطالعہ کیا گیا۔ سینٹرل کمیشن فار ڈسپلن انسپیکشن اور ریاستی نگرانی کمیشن کی ورک رپورٹ کی سماعت کی گئی۔ 2024 میں انسداد بدعنوانی کے کام کا بندوبست کیا گیا اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی ڈسپلنری ایکشن پر ضوابط کا جائزہ لیا گیا۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے اجلاس کی صدارت کی۔ حال ہی میں جنوبی چین کے شہر گوانگچو میں منعقدہ انڈرسٹینڈنگ چائنا 2023 کی بین الاقوامی کانفرنس میں امریکہ میں چین کے سابق سفیر چھوئی تھین کھائی نے اپنی تقریر میں نشاندہی کی کہ اس وقت دنیا میں ایک بیانیہ موجود ہے کہ دنیا میں چین کا تصویراتی ارادہ امریکی بالادستی کو چیلنج کرنا اور اس کی جگہ لینے کی کوشش ہے۔ یہ ایک سنگین غلط فہمی اور غلط اندازہ ہے۔ چھوئی تھین کھائی نے کہا کہ چین دنیا میں بالادستی کی مخالفت کرتا ہے اور ہم نے کبھی بھی 1 یا 2 ممالک یا چھوٹے گروہوں کی دنیا پر حکمرانی یا غلبے سے اتفاق نہیں کیا اور یہی ہمارا مستقل موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح جائز قومی مفادات اور ترقیاتی حقوق کا مضبوطی سے تحفظ کرتے رہیں گے اور کسی بھی روک تھام اور جبر کی مخالفت کریں گے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو اور کوئی بھی کرے۔ چھوئی تھین کھائی نے یہ بھی نشاندہی کی کہ تاریخی اور عملی وجوہات کی بنا پر چین اور کچھ ہمسایہ ممالک کے درمیان حل طلب مسائل موجود ہیں۔ تاہم چین اور متعلقہ ممالک کی مشترکہ تفہیم ہے کہ اچھی ہمسائیگی، دوستی اور تعاون مشترکہ مفادات میں ہیں جس کا مشترکہ طور پر تحفظ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بیرونی قوتوں کی مسلسل مداخلت نہ ہوتی تو صورتحال درست سمت میں ترقی کے قابل ہوتی۔ اس حوالے سے بحیرہ جنوبی چین کی صورتحال ایک واضح مثال ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن ممالک کا براہ راست تعلق نہیں، انہوں نے بحیرہ جنوبی چین کی صورتحال اور براہ راست متعلقہ ممالک کے درمیان دوستانہ مشاورت اور مذاکرات میں شدید مداخلت کی ہے اور طاقت کے استعمال کی دھمکی بھی دی ہے۔ سیمی کنڈکٹرز اور جدید ٹیکنالوجیز پر امریکی برآمدی پابندیوں کے جواب میں چین کی وزارت تجارت کے ترجمان ہا یدونگ نے 7 دسمبر کو وزارت تجارت کی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ اقدامات چین کی ترقی کو نہیں روکیں گے، بلکہ یہ امریکی کمپنیوں کے لیے چینی مارکیٹ کھونے اور نقصانات کا سبب بنیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ چین متعلقہ امریکی اقدامات کے رجحانات اور اثرات پر پوری توجہ دے گا، اپنے حقوق اور مفادات کا مضبوطی سے تحفظ کرے گا۔ ہا یدونگ نے کہا کہ چین اور امریکہ کے سربراہان مملکت نے 2 طرفہ تعلقات میں مسابقتی عوامل کو ذمہ دارانہ انداز میں کنٹرول کرنے پر اتفاق کیا ہے اور امید ہے کہ امریکہ کے متعلقہ محکمے سان فرانسسکو ملاقات میں طے پانے والے اہم اتفاق رائے کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے متعدد مرتبہ اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ امریکہ قومی سلامتی کے تصور کو غیر ضروری طور پر بڑھاوا دیتا ہے، چین کے خلاف برآمدی کنٹرول اور 2 طرفہ سرمایہ کاری کی پابندیوں کا غلط استعمال کرتا ہے۔ چینی وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا اقدام مارکیٹ کے قوانین اور بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی نظام کو مجروح کرتا ہے اور عالمی صنعتی اور سپلائی چین کے استحکام کو خطرے میں ڈالتا ہے، جس کی چین سخت مخالفت کرتا ہے۔ ریاستی کونسل کے انفارمیشن آفس نے 8 تاریخ کو حال ہی میں جاری چین شنگھائی پائلٹ فری ٹریڈ زون میں اعلیٰ سطحی ادارہ جاتی کھلے پن کو فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی اعلیٰ معیار کے اقتصادی اور تجارتی قواعد کے ساتھ جامع طور پر ہم آہنگ کرنے کے لیے مجموعی منصوبے کے حوالے سے ایک باقاعدہ پالیسی بریفنگ کا انعقاد کیا۔ شنگھائی شہر کے متعلقہ انچارج اہلکار نے کہا کہ مذکورہ مجموعی منصوبہ شنگھائی انٹرنیشنل فنانشل سینٹر کی مالی خدمات کو کھولنے میں مسلسل توسیع کرنے کے لیے سازگار حالات فراہم کرتا ہے۔
منصوبے کے مطابق بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی تبادلوں میں ڈیجیٹل مالیاتی خدمات کے اپلیکیشن منظرنامے کو وسیع کیا جائے گا۔ الیکٹرانک ادائیگی، سرحد پار اثاثوں کے انتظام اور دیگر شعبوں میں جدید ٹیکنالوجیز کی مخصوص اپلیکیشنز کو مضبوط کیا جائے گا، اور تجارت کے میدان میں ڈیجیٹل RMB کی اپلیکیشنز کا تجربہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پائلٹ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سرحد پار فنڈز کے مرکزی آپریشن اور مینجمنٹ پالیسیوں اور فری ٹریڈ اکاؤنٹ سسٹم کے افعال کو بہتر بنا کر شنگھائی کی ہیڈ کوارٹر معیشت کی سرحد پار سرمایہ کاری اور فنانسنگ خدمات کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ نیشنل تائیوان ایسوسی ایشن پریزیڈنٹس سمپوزیم 2023 7 دسمبر کو بیجنگ میں منعقد ہوا۔ وزارت تجارت کے متعلقہ محکموں نے اجلاس میں کہا کہ آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے درمیان تجارت کا پیمانہ بلند رہا اور تائیوان کے تاجروں اور کاروباری اداروں کا چائنیز مین لینڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا جوش و خروش بڑھ رہا ہے۔ چینی وزارت تجارت کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے پہلے 10 ماہ میں آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے درمیان تجارت کا حجم تقریباً 220 ارب امریکی ڈالر تک جا پہنچا۔ چائنیز مین لینڈ پر قائم ہونے والے تائیوان کے نئے کاروباری اداروں میں سال بہ سال 21.8% اضافہ ہوا، اور تائیوان کے سرمایہ کے حقیقی استعمال میں پچھلے سال کے مقابلے میں 40% سے زائد کا اضافہ ہوا۔ چین کی وزارت تجارت کے مطابق چین اور سنگاپور کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے کی مزید اپ گریڈیشن سے متعلق پروٹوکول پر حال ہی میں دستخط کیے گئے۔ وزارت تجارت کے بین الاقوامی شعبے کے انچارج کے مطابق پروٹوکول پر دستخط ایک اہم علامت ہے کہ چین آزاد تجارتی مذاکرات اعلی معیار کی منفی فہرست کے دور میں داخل ہو گئے ہیں، اور ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ CPTPP کے لیے چین کی شمولیت کے لیے مزید ٹھوس بنیادیں رکھی جائیں گی۔ اپ گریڈڈ پروٹوکول میں چین اور سنگاپور نے منفی فہرست کی شکل میں خدمات اور سرمایہ کاری کے لیے کھلے پن پر وعدے کیے۔ دونوں فریقوں کے سرمایہ کاروں اور خدمات فراہم کرنے والوں کے لیے وسیع تر مارکیٹ فراہم کی گئی، اور ڈیجیٹل معیشت جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دی گئی۔ اگلے مرحلے میں چین اور سنگاپور اپنے متعلقہ ملکی قوانین کو آگے بڑھائیں گے اور اپ گریڈڈ پروٹوکول کے جلد نفاذ کی کوشش کریں گے۔ 7 تاریخ کی شام یورپی کونسل کے صدر چارلز میشیل اور یورپی کمیشن کے صدر وان ڈیر لین نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ وان ڈیر لین نے کہا کہ یہ اس سال ان کا دوسرا دورہ چین ہے، جو بلا شبہ چین اور یورپی یونین کے تعلقات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر شی جن پنگ سے ہونے والی ملاقات دو طرفہ تعلقات کے کلیدی شعبوں میں پیش رفت کے حصول کا ایک موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران چین اور یورپی یونین نے دو طرفہ تجارتی توازن کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ یورپی کمیشن کی صدر نے کہا کہ یورپی یونین کا چین سے ڈی کپلنگ کا کوئی ارادہ نہیں۔ 7 دسمبر کو اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے چانگ جون نے سرحد پار بین الاقوامی منظم جرائم پر سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے تعاون کو مضبوط بنانے اور مشترکہ طور پر بین الاقوامی منظم جرائم کا مقابلہ کرنے کی اپیل کی۔ چانگ جون نے کہا کہ اس وقت سرحد پار بین الاقوامی منظم جرائم کا ربط اور مجرمانہ طریقوں کی پیچیدگی اور پیشہ ورانہ مہارت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ دہشت گردی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور نقصانات کے اثرات مسلسل پھیل رہے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو اس کو بہت اہمیت دینا چاہیے، مشترکہ جامع تعاون پر مبنی اور پائیدار سلامتی کے تصور پر عمل کرنا چاہیے۔ 7 دسمبر کو فلسطین اسرائیل تنازع کے ایک نئے دور کے آغاز کو ٹھیک 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ جاری تنازع کی وجہ سے غزہ کی پٹی کو تباہ کن انسانی صورتحال کا سامنا ہے۔ اس وقت تک غزہ کی پٹی میں 17,177 افراد ہلاک اور 46,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ اب تک فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہلاکتوں کی کل تعداد 18,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ مشرق قریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے مقامی وقت کے مطابق 7 دسمبر کو ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ کی پٹی میں 19 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جو اس کی کل آبادی کا 85% سے زائد ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.ca۔